الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ سلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں رسول پاک کی ذات سے محبت کرتے ہیں وہ پہلے فنا پھر شیخ ہوتے ہیں پھر فنا پھر رسول ہوتے ہیں اور پھر فنا پھر اللہ ہو جاتے ہیں اور جو انسان فنا پھر رسول ہو جاتا ہے فنا پھر اللہ ہو جاتا ہے فنا پھر شیخ ہو جاتا ہے تو دنیا کی چاہے کتنی بھی بڑی طاقتیں ہو چاہے کتنی بھی بڑی قوتیں ہو چاہے کتنی بڑی صعوبتیں ہو چاہے کتنی بڑی تکلیفیں ہو ان کو ذرہ برابر اپنے آپ پر اثر نہیں ہونے دے دی کیونکہ ان کے رگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوف کا سمندر روا اور دوا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو صرف اس سرزمین کے اوپر ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں اس سرزمین کے اوپر آرام فرمانے والے ایک اللہ کے ولی محبوب سبحانی سید محمد سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کریں کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جب جمادی الاخر اسی مہینے کے اندر آپ کا عرس مبارک بھی آتا ہے اور جب عرس کا موقع آتا ہے تو لوگوں کا ازدحام ان کے آستانے کے ارد گرد ایسا ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمع جل رہی ہے اور اطراف کے اندر پروانے شمع کی روشنی لینے کے لیے اطراف کے اندر ارد گرد مچل رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو سید محمد سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف کیا ہے آپ بخارا سے یہاں پر آئے اور آپ کے خاندان کی بات کریں تو آپ حضرت مخدوم جہان یعنی جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پر ہوتے ہیں اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام سید احمد کبیر جفائی رحمت اللہ تعالی علیہ تو اس نسبت سے آپ کا سلسلہ نسب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی واسطوں کے بعد پہنچ جاتا ہے آپ کی پیدائش کی سن جو ہے
وہ تاریخ کے اندر جو لکھی وہ یہ ہے کہ تاریخ پیدائش آپ کی 9 ذوالقعدہ ہے اور ہجری 818 اور آپ جب دنیا کے اندر پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادر ذات ولی بنایا. آپ کا اصل نام سید محمد ہے. سراج الدین یہ آپ کا لقب ہے. شاہ عالم یہ آپ کا لقب ہے. شاہ عالم لقب ہے. یہ انشاءاللہ ابھی بات کے اندر بتاؤں کہ شاہ عالم کا لقب آپ کو کس طرح سے ملا اور کیسے ملا, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. شاہ عالم کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تشریف لا کر آپ کو عطا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آ کر آپ کو شاہ عالم کا لقب عطا فرمایا ہے. الغرض آپ کئی واسطوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب سے آپ مل جاتے ہیں. آپ کے والد محترم سید برہان الدین قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آستانہ بھی ہم نے دیکھا ہے, جو جاہو عظمت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, وہی جاہو عظمت ہم قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. اور آپ کا آستانہ سبھی جانتے ہیں کہ بٹوا شریف کے اندر ہے. بٹوا شریف کے اندر ہے اور عالی شان گنبد ہے آپ کے والد محترم ہے. تو سید سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے ولی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ ان کو محبوب سبحانی کا خطاب عطا کیا جائے. حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے. درجہ محبوبیت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے. تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب سید محمد سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو درجہ محبوبیت کے اوپر فائز کرنا چاہا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ محبوبیت کے اوپر فائز کیا تو خواب کے اندر 5 الگ الگ ولیوں نے آ کر مجھے محبوبیت کے مرتبے کی بشارت عطا. یعنی اللہ نے جو مجھے محبوبیت کا مرتبہ عطا فرمایا اس کی بشارت مجھے 5 ولیوں نے آ کر مجھے عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں وہ اللہ کے ولی 5 کون ہیں. سب سے پہلے پیران پیر روشن زمین پیر امیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد ہے ہندر ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کے بعد ہے سلطان المشائخ حضرت خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے سلطان الواسع حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 5ویں نمبر پر جن کا نام ہے سید الاقطاب حضرت خواجہ سید جلال الدین حسین جہان یعنی جہان ہے جہاں کشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ محبوبیت عطا فرمایا تو ان 5 ولیوں نے الگ الگ آ کر مجھے درجہ محبوبیت کی بشارت عطا فرمائی. اور خواب کے اندر بزرگان دین نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ جب سرکار سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہو گئی یا ولادت ہونے والی تھی تو کسی نہ کسی اللہ والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں اپنی زیارت کا شرف بخشا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نہ کسی اللہ والے کے خواب میں آئے اور خواب کے اندر آ کر حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 4 باتوں کے اندر سید محمد سراج الدین ہمارے سے مشابہ ہیں. 4 باتوں کے اندر حضرت سید شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سے مشابہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آ کر بتایا. آپ پوچھیں گے کہ کون سی بات ہے؟ آپ پوچھیں گے یہ کون سی بات ہے؟ وہ سب سے پہلی مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام ہمارے نام کے مطابق ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اصل نام محمد ہے۔ تو حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو سراج الدین ہے، یہ جو قطب عالم ہے، آپ کے القاب ہے، لیکن اصل آپ کا نام سید محمد ہے، جو آپ کے والد نے رکھا ہے، آپ کے والد نے رکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ہمارے نام کے ساتھ ان کی مشابہت ہوگی۔ دوسری مشابہت یہ ہوگی کہ ہمارے کو ہم شکل ہوں گے، ہم شبیہ ہیں، ہم شبیہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کیسا کہ آپ کا چہرہ مبارکہ، آپ کا جلوہ زیبا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا سے روبرو ملتا تھا۔ آپ کا جلوہ زیبا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا سے روبرو ملتا تھا۔ اور سامنے کرام اب اسی بات کے اوپر ایک واقعہ آپ سنیں، اسی بات کے اوپر ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیے کہ آپ کی زندگی کے دن جب گزرے اور آپ نے تقریباً 17 یا 18 یا 19 سال کی عمر کے اندر آپ نے بہت سارے علموں کے اندر فوقیت حاصل کر لی، یہاں تک کہ آپ کی کتب بنیانی کی کتابیں پڑھنے کا عالم یہ رہتا تھا کہ جس کتاب کو آپ ہاتھ میں لیتے تھے اور اس کتاب کو جب پڑھتے تھے، ایک کتاب یہ ہوتی ہے کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، دماغ کے اندر اس کا موضوع بٹھا لیتے ہیں کہ یہ بات کہنا چاہتی ہے، پھر ہم اپنے انداز کے اندر بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ عالم یہ تھا کہ چاہے کتاب چاہے حدیث پاک کی ہو، کتاب چاہے فقہ کی ہو، چاہے کسی بھی فن کی کتاب ہو، جب آپ اس کتاب کو اپنے ہاتھ کے اندر لیتے اور پڑھنا شروع کرتے تو پڑھتے تو رہتے، لیکن جتنا پڑھتے وہ زبانی آپ کو یاد بھی ہو جاتا تھا، زبانی آپ کو یاد بھی ہو جاتا تھا۔ بہت ساری حدیثیں جو آپ نے پڑھ کر آپ کے ذہن نشین کر لی، یہاں تک کہ آپ کے علم کا شعرہ اتنا ہوا، اتنا شعرہ ہوا، اتنا شعرہ ہوا کہ اس وقت آپ کی عمر 17 سال 18 سال یا 19 سال کی تھی، تو اس وقت ہندوستان کے شہنشاہ جانتے ہیں نا سید احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور آپ احمد آباد کے بادشاہ ہیں اور بانی احمد آباد بھی آپ کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی علم و فن کے اندر اتنے ماہر تھے، الغرض آپ کی عمر اس وقت زیادہ تھی، اور سید شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر چاہے 17 تھی، 18 تھی یا 19 تھی اقوال کے مطابق۔ تو جب احمد شاہ بادشاہ نے آپ کے علم کا جب شعرہ سنا کہ ایک ایسا لڑکا ہے جو علم کے اندر اپنا مقابل کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اس کا مدد مقابل نہیں کہ اس کے پاس جیسا علم ہو دوسرے کے پاس اس کا علم ہو، تو احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو بلایا۔ جب احمد شاہ بادشاہ کے بلانے پر آپ نہ گئے تو آپ کے والد نے سفارش کری، آپ کے والد اور سید احمد کھٹو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو جانا چاہیے۔ تب سید سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ احمد شاہ بادشاہ کی محفل کے اندر تشریف لے گئے، اور احمد شاہ بادشاہ نے آپ کے ساتھ علمی بات کرنا تھا، اس کے لیے آپ کو بلائے تھے۔ تو کون سی آیت اور کون سی بحث تھی؟ لیکن احمد شاہ بادشاہ نے سورہ بنی اسرائیل کی کوئی آیت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ اس کا تفسیرہ کیجئے، اس کے نکات بیان کیجئے۔ سب نے کہا کہ شاہ عالم آپ اس کے نکات بیان کرو، آپ اس کے نکات بیان کرو، بات کون سی تھی اور کیا تھی یہ تو معلوم نہیں، لیکن حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا، اس کی تفسیر کی اور اس کے نکات بیان کیے، ایسی باریکیاں بیان کی، ایسی باریکیاں بیان کی کہ احمد شاہ بادشاہ بھی آپ کے علموں کو مان گئے اور آپ کے سامنے بدست ادب آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تسلیم ادب ہم کرنے لگے۔ آپ کا علم ایسا تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہرہ عطا فرمایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک سوئی عطا فرمائی کہ آپ تنہا رہتے تھے، اور آپ جب ورد کے اندر لگ جاتے تھے، یہ چنڈولا تالاب جس کو آج ناپاکی کہا جاتا ہے، یاد رکھو جب آپ کو ورد کرنا ہوتا تھا تو اسی جگہ پر آ کر آپ رات کو ورد کیا کرتے تھے، اسی جگہ پر آ کر آپ رات کو ورد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جب عشاء کی نماز کے بعد جب آپ ورد کیا کرتے تھے، زیادہ تر آپ یا محیط کا ذکر کیا کرتے تھے، یا محیط کا ذکر اللہ کا
نام ہے تو اس کا ذکر کیا کرتے تھے. تو جب آپ ذکر کرتے تھے تو کئی دن نکل جاتے تھے, یا عشاء کے بعد شروع کرتے تھے تو آپ کے پاس کوئی آ نہیں سکتا تھا, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی. آپ کا ذکر ایسا جاری رہتا تھا اور وجدانی حالت کے اندر آپ ایسا ذکر کرتے تھے, ایسا ذکر کرتے تھے کہ آپ کا جسم چٹنولا تالاب کے ہر حصے کے اندر دکھائی دیتا. یہ آپ کی وجدانی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ اللہ کا ذکر ایسا کرتے تھے, ایسا ذکر کرتے تھے کہ چاروں طرف آپ کا ایک مرید جس نے آپ کی وجدانی کیفیت دیکھی, وجدانی کیفیت دیکھی, تو آپ جب مسجد سے باہر آئے فجر کے وقت تو آپ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا. آپ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا, تو مرید کہنے لگا کہ حضور جب آپ ذکر کر رہے تھے, جب آپ کے اوپر وجد طاری تھا, اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جتنا یہ چنڈولا کا جتنا بھی ایریا ہے اس پورے ایریا کے اندر آپ نظر آ رہے ہیں, آپ نظر آ رہے تھے. وہ سامنے کرام تھے, اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے. الغرض بات یہ کرنی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہم شکل رسول ہے, ہم شبیہ رسول ہے. یعنی کہ آپ کا چہرہ زیبا, آپ کا چہرہ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو بہو ملتا, اور ہو بہو ایسا ملتا تھا کہ کوئی پہچان بھی نہیں پاتا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہوں گے کہ جن کا چہرہ ہم سے ہمارے چہرے سے ملتا ہے, وہ بہو اس کو ہم شبیہ کہتے ہیں. آج کچھ ایسے بھی اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ایسے بھی سر پھرے پیدا ہو گئے جن کے بزرگان دین کی طرف جب یہ لقب منسوب کیا جاتا ہے کہ ہم شبیہ غوث اعظم یا ہم شبیہ رسول, تو ان کو اس ہم شبیہ لفظ کے اوپر ایسا اعتراض ہو جاتا ہے. یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ کے ولی کی گستاخی کو جاری کرتا ہے. جب وہ اللہ کے ولی کی گستاخی جاری کر دیتا ہے, یاد رکھو کہ وہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. الغرض آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی شکل ہماری شکل سے مشابہ ہے. تو اس بات کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھو, حیات شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا چہرہ ہمارے چہرے سے ہو بہو ملتا ہوگا. تو اس کے اندر عالم یہ ہے کہ حضرت قطب عالم سرکار, حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو جیسا کہ بتایا کہ پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا, پڑھانے کا بھی بہت شوق. آپ کے بہت سارے شاگرد لوگ ہیں, آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں کہ جن کو آپ پڑھایا کرتے تھے, علم دین سکھایا کرتے تھے, اور یہ آپ کا روز کا معمول تھا. صبح شام آپ علم دین اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے کہ جس کو پڑھ کر وہ عالم باعمل ہو جاتے تھے, عالم جید ہو جاتے تھے, عالم ربانی ہو جاتے تھے. تو آپ پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا کہ درمیان کے اندر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی, آپ کی طبیعت قلیل ہو گئی, آپ بیمار ہو گئے. اب آپ کی بیماری ایسی ہو گئی, آپ کی بیماری ایسی حد تک چلی گئی کہ آپ کے جسم کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ آپ ایک جگہ پر لگاتار تھوڑی دیر بیٹھ بھی سکیں. آپ کی حالت یہ ہو گئی, آپ نے علاج کروایا اور طبیب نے یہ کہا کہ آپ کو سخت آرام کی ضرورت ہے, آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے مدرسے سے چھٹی لی, آپ نے مدرسے کی چھٹی کی اور آپ اپنے حجرہ خاص کے اندر آرام فرماتے اور آرام فرماتے اللہ کا ذکر کرتے رہے, نماز پابندی سے ادا کرتے رہتے. یہ آپ کا معمول بن گیا. تاریخ کے مطابق 16 دن یا 17 دن یا کچھ تاریخ کے مطابق 40 دن آپ بیمار رہے اور آپ اپنے درسگاہ کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے نہ آئے. جب 16 دن یا 17 دن یا 40 دن کے بعد جب آپ اپنی درسگاہ کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے, اور تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت آپ نے جو درس چھوڑا تھا وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے, بخاری شریف پڑھا رہے تھے. تاریخ کے اندر یہ لکھا ہو سکتا ہے دوسری بھی کوئی کتاب ہو جو آپ پڑھا رہے تھے, اور جہاں سے آپ نے درس چھوڑا تھا
وہیں سے آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، وہیں سے آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تو آپ کے شاگرد لوگ کہنے لگے کہ حضرت آپ پڑھایا ہوا سبق ہمیں پھر سے کیوں پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھایا ہوا سبق ہمیں پھر سے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو شاہ عالم سرکار نے فرمایا کہ میں بیمار ہوا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے یہاں پر تمہارا سبق چھوڑا اور اس کے بعد میں بیمار ہوا ہوں۔ بچے کہنے لگے کہ حضور آپ بیمار ہی کب ہوئے؟ آپ تو روزانہ درسگاہ کے اندر آتے تھے، آپ کو تو میرے بچوں کی بات ہنسی کے لائق لگی کہ بچے اس طرح سے بات کر رہے، ہو سکتا ہے کہ بچوں نے خود پڑھ لیا ہو، بچوں کی فہم و فراست ایسی تھی کہ بچے خود پڑھ سکتے تھے، تو بچوں نے ہو سکتا ہے پڑھ لیا ہو، اس لیے بچے اس طرح کی بات کر رہے ہو، یا میری غیر حاضری کے اندر جو درس کے اندر ناگا ہوا ہے اس کو ناگا نہ ہو، اور اس کے لیے اس کی کھانا پوری کے لیے بچوں نے خود پڑھ لیا ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے یہیں پر سبق چھوڑا تھا۔ بچے لگاتار آپ کے شاگرد لوگ کہنے لگے نہیں حضور آپ نے سبق یہاں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اتنے دنوں کے بعد جہاں تک سبق پڑھا تھا اس سبق کی نشاندہی کی حضور آپ نے یہاں سبق چھوڑا، آپ نے یہاں سبق چھوڑا تھا۔ اب یہ بھی بات ہے کہ ان پڑھنے والوں کے اندر، ان پڑھنے والوں کے اندر آپ کے ایک بھائی بھی موجود تھے، آپ کے ایک سگے بھائی بھی موجود تھے، اور آپ کے قریبی رشتہ دار کے اندر سے رشتہ داری کے حساب سے آپ کے کچھ بھائی لگتے تھے وہ بھی اندر موجود تھے، اور دوسرے بھی شاگرد لوگ موجود تھے۔ جب آپ کے بھائیوں نے بھی برجستہ یہ کہا کہ حضور آپ نے یہیں پر سبق چھوڑا تھا اور یہاں تک آپ نے ہم کو پڑھایا ہے، لہٰذا اس کے بعد والا ہم کو پڑھائیے، جب آپ کو بچوں کی باتوں کے اوپر یقین ہوا، آپ کو جب اپنے شاگردوں کی باتوں کے اوپر یقین ہوا تو آپ نے مراقبہ کیا، آپ نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرتے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھ بند کر دینے سے ان کے سامنے روشن کر دیتا ہے، ان کے سامنے روشن کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کیا تو آپ کے پسینے چھوٹے، آپ فوراً اس تخت کے اوپر سے کھڑے ہو گئے، آپ تخت کے اوپر سے کھڑے ہو گئے، اور تخت کے اوپر سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کے شاگرد کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وجدانی کیفیت ہم نے پائی کہ آپ کا پورا جسم لرزہ برتام ہو رہا تھا، آپ کا جسم پورا لرز رہا تھا، اور آپ کے جسم سے پسینے کے فوارے چھوٹ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے، اور آپ سے جب آپ کی وجدانی حالت جب کم ہوئی تو شاگرد کو کہتے کہ ہم نے پوچھا کہ حضور معاملہ کیا ہے، حضور معاملہ کیا ہے کہ آخر آپ اس طرح سے ششرد کیوں رہ گئے ہیں، آپ اس طرح سے تعجب میں کیوں پڑ گئے ہیں، آخر وجدانی کیفیت کیوں آئی ہے؟ تو آپ نے اپنے شاگردوں کے آنکھوں کو چوما، پیشانیوں کو چوما، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ شاگرد لوگ ہیں جنہوں نے مسلسل 40 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، 40 دن تک مسلسل اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، اور شاگرد لوگ یہ پہچان بھی نہیں پائے کہ یہ سرکار شاہ عالم ہے یا سرکار شاہ دو عالم ہے، شاگرد لوگ یہ پہچان بھی نہیں پائے۔ شاگردوں کو آپ نے بتایا کہ میرے بچوں کو میں بول رہا ہوں وہ بھی سچ ہے، تم بول رہے ہو وہ بھی سچ ہے۔ شاگرد لوگ کہنے لگے کہ حضور بات کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں تو سخت علیل تھا، مجھے تو طبیب نے بستر سے اٹھنے سے بھی منع کیا تھا، تو جتنے دن میں درسگاہ کے اندر نہیں آیا، اس درسگاہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر تم کو خود پڑھایا، آ کر تم کو خود پڑھایا ہے۔ تو یہاں پر بات چلی تھی کس بات سے کہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ مبارکہ ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی طرح تھا، دکھتا تھا۔ آپ کا جلوہ زیبا یعنی کہ ہم شبیہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہیں، تو آپ کے شاگرد لوگ نہیں پہچان پائے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو مبارکباد دی کہ میرے بچوں، میرے شاگردوں، تم کو صدہا مبارکباد ہو، صدہا مبارکباد ہو کہ تم نے ایک کسی عام کے پاس نہیں بلکہ تم تمام جہانوں کے سردار ہے، تمام عالمین کے لیے معلم بن کر تشریف لائے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امیت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سر پر
خاتم النبیین کا تاج پہنایا ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کل جہان کو وجود عطا فرمایا ہے، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شاگردی تم کو نصیب ہوئی، ان کا شاگرد ہونا تمہیں نصیب ہوا ہے۔ اور سامنے کرام اب یہ بات کے اندر بھی ایک بات اور ہے کہ حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا تھا، یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے کیوں تشریف لائے؟ ایسے تو معاملے دنیا کے اندر بہت سارے ہوئے ہوں گے کہ کتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جو حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ان لوگوں کا مرتبہ بڑا ہوا، وہ لوگ بھی بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی ان کے شاگردوں کو پڑھانے گئے، لیکن شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کیوں خود تشریف لائے؟ کیوں تشریف لائے؟ تو اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ آپ پوچھیں کہ کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب کے اندر دیکھا تو حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا، اے میرے ماؤ ملجا، میری یہ آرزو ہے کہ آپ میرے مدرسے کے اندر آئیے اور مجھے کچھ پڑھائیے۔ آپ میرے مدرسے کے اندر آئیے، مجھے کچھ پڑھائیے، میرے شاگردوں کو صرف تلفظ عطا فرمائیے، میرے شاگرد لوگ بھی آپ سے کچھ پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے اشارت پر یہ جواب دیا تھا کہ شاہ عالم سید محمد، تم نے جو یہ بات کہی ہے فی الحال تو میں نہیں آؤں گا، لیکن تمہاری زندگی کے اندر ایک وقت ضرور آئے گا کہ میں خود تمہاری درسگاہ کے اندر آؤں گا اور تمہارے شاگردوں کو خود پڑھاؤں گا۔ تو حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کہا، یہ معاملہ اس طرح سے واقع ہوا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض رکھی تھی کہ حضور آپ تشریف لائیے اور کچھ سطر ہم کو پڑھا دیجئے، کچھ لمحہ ہم کو پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ نبی نے یہ بھی جان لیا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میرا ہم سبھی شاہ عالم بیمار ہوگا، اس وقت اس کے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے ضرورت ہوگی، تو میں خود جاؤں گا اور شاہ عالم کے شاگردوں کو خود جا کر پڑھاؤں گا۔ اور سامنے جب آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یہاں پر آئے اور میرے بچوں کو، میرے شاگردوں کو پڑھا کر گئے، تو آپ اس تخت کے اوپر سے اٹھ گئے، آپ اس تخت کے اوپر سے کھڑے ہو گئے۔ اب ہمارا احمدآباد، یہ احمدآباد کی سرزمین اتنی خوش نصیب ہے، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اس تخت کے اوپر سے آپ اٹھ گئے اور آپ نے دوسرا تخت بنوایا اور اس تخت کو اونچی جگہ پر معلق کر دیا، اونچی جگہ پر معلق کر دیا اور تاکید کی کہ کوئی بھی اس تخت کے اوپر چڑھے نہیں، کیونکہ اس چیز کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جائے تو ہمارے ادب کے خلاف ہے کہ ہم اس جگہ پر بیٹھے، ہم اس جگہ پر بیٹھے۔ اور اس یہ ادب کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بولے نا کہ ابوبکر صدیق کو آقا نے کیا فرمایا، تو میرا دوست ہے، تو میرا ساتھی ہے، اور ایسا بھی نہیں تو میرا دنیا اور آخرت کے اندر بھی تو میرا ساتھی ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق نے کبھی بھی آپ کو دوست کہہ کر نہیں بلایا، لیکن جب بھی بلایا ہی بلایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اور سامنے کا حضرت علی شیر خدا کو بھی دیکھ لو، آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر میرا بھائی ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، حدیث کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ حضرت علی شیر خدا نے آقا کی ذات کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میرے بڑے بھائی آپ یہاں آئیے، بلکہ ہمیشہ پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا۔ تو یہ ادب کا طریقہ حضرت شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اکابر سے لیا۔ اس وقت آپ نے دوسرا تخت بنوایا اور دوسرے تخت کے اوپر بیٹھ کر آپ پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مقبل غلاف چڑھایا گیا اور شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دنیا سے پردہ
ادا کرنے کے بعد ان دونوں تختوں کو جس تخت کے اوپر اللہ کے نبی نے آ کر جلوہ فرمائی وہ تخت اور وہ تخت جس کے بعد شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لیے ایک تخت بنایا درس دینے کے لیے، وہ دونوں تختوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا گیا۔ اب لٹکانے کے اندر کیا غلطی ہوئی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کون سا تخت وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ یہ آج تک کسی کو پکی بات معلوم نہیں کہ دونوں میں سے کون سا تخت ہے۔ وہ دونوں تخت تو آپ صحیح نہیں دیکھے، شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر جاتے ہو، جیسے فاتحہ پڑھ کے باہر نکلتے ہو مسجد کے اندر نظر پڑتی ہے سامنے وہ دونوں تخت لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن بزرگان دین نے بتایا کہ اللہ والوں کی جو یادیں ہوتی، اللہ والوں کی جو یادیں ہوتی ہیں ان کو وسیلہ بنا کر جب اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی دست دراز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج بھی وہاں پہ زائرین جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایک تخت ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو زائرین جاتے ہیں، اس شاہ جاتے ہیں اور دونوں تختوں کے نیچے دو رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں کا وسیلہ جلیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق، فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اسی مطابق دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دعا کے اندر جتنا یقین ہوتا ہے اس حساب سے ان کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ بھی رہا انشاءاللہ، تو اگلے جمعہ کو بھی شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ یاد رکھو ہم خوش قسمت ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر ہے جس سرزمین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدمان مبارکہ کو اس سرزمین کے اوپر رکھا، جس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔